الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لے بلند آواز سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لم نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين حتى كنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے جسے خالق ہر حالت میں قبول فرماتا ہے. اس کو دل میں پڑھو، اس کو بلند آواز سے پڑھو، اس کو کاغذ پہ لکھو. جب تک وہ لکھا رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا، جب تک زبان پہ جاری رہے گا ثواب ملتا رہے گا. یہ آپ سے جو درخواست کی جاتی ہے کہ ذرا بلند آواز سے درود و سلام پڑھو. یہ کسی مولوی یا ذاکر کی ذاتی خواہش نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنی مجلس کو تیار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے رسول اللہ کا ایک فرمان ہے. توجہ سے اسے سماعت فرمانا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بلند آواز سے درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کے افراد مل کر مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بلند آواز سے درود اور صلوات پڑھتے ہیں، جہاں جہاں تک ان کے صلوات اور درود کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک منافق اور منافقت اپنی موت خود مر جاتا ہے.
اور آپ یہ حدیث ہر وقت سنتے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق او ولد الزنا او ولد الحیض او ولد الحرام، کہ علی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے، صرف منافق نہیں، ولد الزنا کے، سوائے ولد الحیض کے، توجہ ہے، سوائے ولد الحرام ولد الحیض کہ تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ تو خود ہی سمجھ لو جو دشمن علی ہے اس کے لیے اس سے بڑی اور لعنت اور تبرہ اور اس کے لیے ضلالت کا توق کیا ہو سکتا ہے کہ رسول فرما دے کہ وہ زانی کا بیٹا ہے، جی وہ حرامی ہے، جی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، کوئی جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے دکھانے کو بھی تیار ہوں۔ ولد الحیض ہے، منافق ہے، ولد الحرام ہے، تو جو ولد الحرام ہے، جو ولد الحیض ہے، ولد الحیض ولد الحرام بڑے بڑے نمازی بھی آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے آپ کو مومن کے لبادے میں بھی نظر آئیں گے، جی لیکن جب آخری منزل آئے گی تو وہ حرامی پن جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گا اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، رسول اللہ سے بھی انکار کر دے گا، اہل بیت سے بھی انکار کر دے گا، محمد و آل محمد کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا، شیطان کے کہنے پہ سیدھا جہنم چلا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعا ضرور مانگا کرو، میرا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ کیا؟ ذرا توجہ میری طرف، خاتمہ، بڑے نعرے لگاتے ہیں جی، بڑی مجلسیں کرواتے ہیں جی، بڑی عزاداری، بڑا کچھ، بڑا پکا مومن، ہر وقت خطرے میں ہے، وہ ہر وقت ہے مومن، کوئی شک نہیں ہے، دل میں ولایت علی ہے، کوئی شک نہیں ہے، عزادار ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ایمان ہر وقت خطرے میں ہے، جی ہر وقت شیطان تو اسی پہ حملہ ہوتا ہے نا جس سے اس کو نقصان، جی تو شیطان کا حملہ تو صاحبان ایمان پہ ہوگا نا، علی والوں پہ ہوگا، تو ہیں اس کے، ان پہ اس نے کیا حملہ کرنا ہے، جی لہذا مومنین کو کہا گیا کہ ایک تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قرآن کی آخری 2-3 سورتیں جو ہیں وہ پڑھا کرو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو، اور خاص طور پر یہ بات یاد کر لو، لکھ لو، نوٹ کر لو، آگے بتا دینا، اگر کوئی مومن دنیا سے جا رہا ہے، اس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، تو جو لوگ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں ان پر واجب ہے، توجہ میری طرف ادھر دیکھو بھائی، اس کو، اس پر پوری توجہ دو، اس کا آخری وقت ہے، اور آخری وقت جو ہے وہ اتنا خطرناک اور حساس وقت ہوتا ہے کہ شیطان پورے لو لشکر کے ساتھ اس پہ حملہ کرنے والا ہے، کہ چند لمحوں کے بعد تو اس نے چلا جانا ہے، تو یہی موقع ہے کہ اس دنیا سے یہ جہنمی بن کے جائے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، حکم ہے کہ ایک ایک چمچ اس کو پانی پلاتے رہو، توجہ ہے، مرنے والے کو ایک ایک گھونٹ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک چمچ پانی جو ہے اس کے منہ میں ڈالتے رہو تاکہ اسے پیاس نہ لگے، کیونکہ جب شدت کی پیاس لگتی ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا تو شیطان پیالے بھر کے پانی کے لے کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے اے بندہ خدا، اے مومن، اے متقی، اے عزادار، اے مجلس والے، اے ماتمی، یہ ماتم کی عبادت مجھے دے دو، نمازوں کی مجھے دے دو، مجلس کا ثواب مجھے دے دو، پانی لے لو۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک،
یہ جتنی میسیں تو نے کرائی ہیں مجھے دے دو، جتنی تو نے ماتمداری کی ہے مجھے دے دو، جتنی تو نے سخاوت کی ہے مجھے دے دو، یہ پانی لے لو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب انسان سوچتا ہے کہ مر جاؤں یا پانی لے کے عبادتیں اس کو دے دوں۔ روایات میں کہتا ہے کہ میں ساری عبادتیں تو نہیں دیتا، چلو آدھی عبادتیں مجھے دے دو، ایک پیالہ پانی لے لو۔ شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آدھی عبادتیں میں نے دے دی، اس نے کہا یہ لو ایک پیالہ پانی۔ پیاس پھر بڑھ جاتی ہے، پھر شدت، پھر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور وہ سامنے پانی لے کے کھڑا ہے، کہتا یار دے دو، کہتا نہیں یہ مفت پہ نہیں ملے گا۔ قیمت کیا ہے؟ کیا پہلے جان چکے ہو ایک پیالے کی قیمت؟ زندگی کی آدھی عبادت، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے؟ جی ہاں، اس پیالے کی بھی آدھی قیمت ہے۔ اب سوچتا ہے بچ جاؤں گا تو چلو پھر نمازیں پڑھ لوں گا، پھر میسیں کروا لوں گا، پھر عزاداری کروا لوں گا، اب تو جان بچے نا۔ کہتا ٹھیک ہے یار یہ لے لو ساری عبادتیں اور مجھے یہ پیالہ پانی دے دو۔ ادھر ایک پیالہ پانی، دوسرا پیالہ پانی لیتا ہے، اس کے بعد خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اور اپنی باتوں پہ اکڑنے والے، میں بڑا پکا عزادار ہوں، میں اتنی میسیں کرواتا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا خمس و زکوٰۃ دیتا ہوں، اپنی باتوں پہ، ریاستوں پہ، ثقافتوں پہ فخر کرنے والے، تیری ساری زندگی عبادت کی قیمت صرف 2 پیالہ پانی بنی ہے، 2 پیالے پانی۔ تو خالی میرا پانی کا حساب دے دو کہ تم نے اپنی زندگی کے ان سالوں میں کتنا پانی پیا، باقی نعمتوں کو چھوڑو، جاگ رہے ہو نا جی؟ تو جب تیری ساری زندگی کی باتوں کی قیمت 2 پیالہ پانی بنا ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو ٹھکراؤ جی؟ اسی لیے میرے بھائیو شیعان آل محمد، شیعان امیر المومن خوش رہو کہ شریعت نے اس چیز کو تم پر واجب کر دیا ہے، واجب۔ اور اس لیے دعا کی جاتی خدا اچانک کی موت سے بچائے جی، تاکہ انسان کو توبہ کا موقع مل سکے۔ روح قبض ہو رہی ہے، آثار سامنے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کا کام ہے ایک ایک قطرہ منہ میں پانی ڈالتے جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا لا الہ الا اللہ پڑھ لو بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پہلا امام علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے۔ یہ اس کو دہراتے ہو، توجہ ہے نا بھائیو، اس کو بار بار دہراتے رہو۔ کیوں؟ جب وہ پانی منہ میں جائے گا پیاس نہیں لگے گی، شیطان کیا کرے گا جی؟ جب زبان پہ کلمات الہیہ ہوں گے تو شیطان تو اس سے ڈر کے بھاگ جائے گا، دور بھاگے گا کہ یہاں تو محمد و آل محمد کا تذکرہ ہے۔ تو جو ہے میرے بھائیو جی، تو لہذا شریعت نے تم پر احسان کیا کہ مومن کو مرنے سے پہلے بھی خدا کی توحید، رسول کی رسالت، ائمہ معصومین کی امامت و ولایت کا اقرار کراؤ، ساتھ ساتھ اسے پانی بھی پلاؤ، تاکہ جب اس کی روح پرواز کرے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ میری باتیں سمجھ آئی کسی کو نہیں ہے جی؟ اس کا خاتمہ، اور یہ حکم ہے جو حدیث نبی ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آغوش مادر سے علم شروع کرو دیوار قبر تک۔ اس پہ سوائے شیعوں کے کوئی عمل نہیں کرتا۔ ادھر کسی بھی بیٹی کے، کسی بھی مومنہ کی گود میں بچہ آتا ہے، سب سے پہلے تو معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو۔ پکارو گے اپنے بیٹے کو علی کہہ کے، لیکن نسبت ہوگی امیر المومنین علی کی طرف، تو نسبت کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے گا، اور اچھے نام کی وجہ سے تمہاری اولاد کا اچھا کردار بنے گا۔ اگر خدا نے بیٹیاں دی ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ، جناب زینب، مقدرات عصمت و طہارت کی بیویوں کے ناموں پہ نام رکھو۔ پکارو گے اپنی بیٹیوں کو، لیکن دوہرا ثواب ملے گا۔ توجہ ہے میرے بھائی، یہ ائمہ معصومین نے اپنے ساتھ جوڑنے کا ہمیں کتنے اسباب مہیا کیے۔ جس گھر میں علی، حسن، حسین، فاطمہ کے نام پکارے جائیں تو اس گھر کی فضا کیسی ہوگی؟
جی ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، جھاڑ جھپڑ بھی کرتے ہیں، بسا کر تو گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ پتہ ہوگا کہ جس کو میں برا کہنا چاہتا ہوں اس کا نام تو فاطمہ ہے، زبانیں نہیں رک جائیں گی، اس کا نام تو علی ہے جی۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو۔ ایک برکت تو یہ آ گئی، یہ تو آغوش مادر میں پہلے دن 7 دن کے اندر نام رکھنا چاہیے، تو پہلا معاملہ ہی یہی ہے۔ گھٹی کے لیے بھی کہا گیا کہ خاک شفا یا زمزم کی گھٹی دو یا آب فرات کی گھٹی دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے حالات واقعات اجازت دیتے تو میں فرات کے کنارے پر اپنا گھر بناتا، کیونکہ فرات میں ہر روز سلسبیل حوض کوثر کا پانی ڈالا جاتا ہے، ہر روز۔ تو میرے بھائیوں، یہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں شیطان کے شر سے بچانے کے سبق دیے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی سب کو کہ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، ہم نے نام رکھ دیا، اب تربیت شروع ہو گئی۔ تو لوریوں میں بھی مائیں علی کے قصیدے پڑھ کے اہل بیت کے نام لے کر لوریاں دیتی ہیں، تو آل محمد کے ناموں کی، تو جن کانوں پہ مسلسل محمد و آل محمد کا اور قرآن کی آواز کا اثر پڑتا رہے، اس کی زندگی کیسی نورانی ہوگی۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا پکڑ کے مجلس میں لے آئے جی۔ دنیا کے جلسوں میں بھی کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے؟ بڑے بڑے اجلاس ہوتے، کبھی بچوں کو دیکھا ہے؟ واحد یہ مجلس حسین ہے کہ جس میں چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے آتے۔ کیوں لے کے آتے؟ توجہ، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو در زہرا پہ پہنچا کے بی بی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آقا زادی میرا کام اتنا تھا، میں نے اپنی اولاد کو تیرے دروازے پہ پہنچا دیا ہے، اب تو جان میری اولاد جانے جی۔ اب یہاں پھر وہ ذکر فضائل آل محمد بھی سنتا ہے، مسائل آل محمد بھی سنتا ہے، مصائب آل محمد بھی سنتا ہے۔ زندگی اسی تذکروں میں گزر جاتی ہے، آ جاتا ہے آخری وقت، روح قبض ہونے کا وقت ہے۔ مومن کو حکم دے دیا کہ اسے پانی پلاتے رہو، اسے تلقین کرتے رہو۔ کیوں یا رسول اللہ یا اہل بیت؟ تو زندگی بھر یا علی کے نعرے لگاتا رہا ہے، زندگی بھر حسین حسین کرتا رہا ہے، آخری وقت یہ کیا چیز؟ پھر وہی حکم آ گیا، یہ کیوں؟ تو یہاں میں حضرت سلیمان فارسی کا واقعہ عرض کیا کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا وہ خاص الخاص اصحابی، ہم تو جنت کے متمنی ہیں نا، دعائیں مانگتے ہیں نا۔ 4 اصحاب نبی ایسے ہیں کہ جن کی تمنا جنت کرتی ہے کہ یہ مجھ میں آئے۔ تو جو ہے میرے بھائیوں، ذرا اس نکتے کو ذرا غور سے سن لینا۔ 4 اصحابی، سلیمان فارسی، ابی ذر غفاری، مقداد اور چوتھا ذہن میں سکتی، 4 اصحابی۔ ایک وہ ہے کہ جو جنت کی بھیک مانگتا ہے، ہم بھکاری بن کے بیٹھے یہاں پر کہ جنت کے وارثوں سے جنت مل جائے، اور ایک وہ ہے کہ جنت جن کی تمنا کرتی ہے۔ پھر کہتے سارے اصحابی برابر ہیں جی، اگر سارے برابر ہوتے تو جنت سب کی تمنا کرتی۔ 1,40,000 میں سے صرف 4 کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہنوں سے یہ نکال دو کہ سارے کے سارے، یا اگر عشرہ مبشرہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ 10 اصحابی وہ ہیں جو دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو 1,40,000 میں سے 10 نکال دو بقول آپ کے، تو باقی اس کا مطلب یہ ہے جنت کے بھکاری ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور جنت ملتی ہے در زہرا سے، جنت ملتی ہے حسن سے کیونکہ وہ وارث ہے، جنت دینے والا حسین ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی صرف یہی نہیں، حسین مسجد نبی کے صحن میں قدم رکھتے ہیں، پاؤں الجھتا ہے، یہ بھی شاید مصلحت ہوتی ہے، گرنے لگتے ہیں، مصلحت ہوتی ہے، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی اصحابی کو نہیں کہتے او فلاں او فلاں او فلاں تو بہت بڑا ہے، تو
تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے افضل ہے، آگے بڑھو میرے حسین کو سنبھال لو. نہیں، کسی سے نہیں کہا. ممبر چھوڑا، خود گئے، جا کے حسین کو اٹھایا، آ کے ممبر پہ بیٹھے، اپنی گودی میں حسین کو بٹھا کے پھر مجمع کو مخاطب کر کے کہتے یا ایھا الناس. یہ نہیں کہتے او صحابہ، یہ نہیں کہتے ہو میرے مدینہ والے ساتھی، وہ میرے مکہ کے اصحاب. تو جو ہے میرے بھائیو، یا ایھا الناس، اے انسانوں. لفظ انسان استعمال ہوا، لوگ استعمال ہوا، اور یہ لفظ پوری کائنات کے انسانوں کو اپنی لپیٹ پہ لیتا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا، ذرا جاگ کے آنکھیں کھول کے بیٹھو ایسا، ذرا جاگ کے جی. آدم تک، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک جو انسان ہے رسول اسے مخاطب کر رہے ہیں. ذرا جاگ کے سننا، بتانا کیا چاہتے ہیں. ھذا حسین، یہ جو میری گودی میں بیٹھا ہے نا، یہ حسین ہے. یہ کون ہے؟ اونچا ذرا. حسین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے آگے یہ ارشاد فرمایا فَعْرِفُوهُ، فعل امر ہے، نبی کا حکم ماننا واجب ہے کہ اس حسین کو پہچانو. اے انسانوں، یہ حسین ہے، اس حسین کو پہچانو، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اس کا جتنا احترام کر سکتے ہو کرو. کن سے کہہ رہے ہیں؟ انسانوں سے. کن سے؟ تو میرے بھائی اور رسول تو انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، میرے حسین کو پہچانو، میرے حسین کی عزت کرو، میرے حسین کی توقیر کرو، میرے حسین سے محبت کرو. تو عزیزان گرامی، اگر آپ کو کوئی دشمن حسین نظر آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی تمہیں حسین کے ساتھ بغض کرتا ہوا نظر آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے حسین سے محبت وہی کرے گا جس میں انسانیت پائی جاتی ہوگی. جس میں انسانیت ہی نہیں ہے اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو بھی انسانیت سے کوسوں دور، اور تم کہتے وہ حسین کے ساتھ محبت کرے. پوری حدیث اگر عرض کرو فرماؤ تو میں عرض کرتا چلوں، روز قیامت ہوگا. رسول اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ حسین کو پہچانو، یہ سارا کہہ کے پھر فرماتے ہیں حسین جنت کا مالک ہے. میں حسین کا نانا محمد جنت کا مالک ہوں. علی کا بابا، حسین کا بابا علی جنت کا مالک ہے. ان کی ماں زہرا جنت کی مالک ہے. ان کا دادا ابو طالب جنت کا مالک ہے. توجہ، اس کا بھائی جنت کا مالک ہے. بیان کرتے آ رہے فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، جنت کا مالک ہے. صرف یہی نہیں فرمایا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس محب حسین کے ساتھ جو بھی محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. اور یہاں پھر جناب زہرا کی وہ حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میدان محشر ہوگا سیدہ کو حکم ہوگا سیدہ جنت پر تشریف لے کے جاؤ. بی بی در جنت پہ آ جائے گی، رک جائے گی. بی بی جاتی کیوں نہیں؟ کہا جب تک میرے بابا کے شیعہ، جب تک میرے شوہر کے شیعہ، جب تک میرے بیٹوں کے شیعہ، جب تک میرے بیٹوں کے محب اور دوست جو ہیں وہ جنت پہ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی. حکم ہوگا رسول اللہ کے شیعوں کو بھی. اور یہ بات سن لو، شیعہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، شیعہ کوئی من گھڑت لفظ نہیں ہے، کوئی شیعوں نے اسے ایجاد نہیں کیا. قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، جن کی بنائی ہوئی کشتی کو سفینہ نوح کہتے ہیں، اور جس سفینہ نوح کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو تشبیہ دی تھی کہ میری اہل بیت کی مثال
سفینہ نوح کی مثال ہے، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک و تباہ ہو گیا۔ امام رضا اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں، اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہیں آپ سارے سفینہ نجات، اور پھر حسین کے لیے خاص طور پر؟ تو دونوں معصومین کا ایک ہی جواب تھا، وہ ہمارے شیعوں حسین کو پہچانو۔ یقیناً ہم سارے سفینہ نجات ہیں، لیکن ہمارے سفینہ نجات ہونے میں اور حسین کے سفینہ نجات ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حسین کا سفینہ ایک تو بہت بڑا سفینہ ہے، اور دوسرا اتنا تیز رفتار ہے، اتنا تیز رفتار ہے، اس جتنا کوئی سپیڈی سفینہ دنیا میں موجود نہیں، اور اس کی مثال روز عاشور ہے۔ حر جیسا گناہگار سورج طلوع ہوتا ہے، سفینہ حسین میں سوار ہوتا ہے، ابھی سورج نہیں ڈھلتا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ کتنا تیز سفینہ ہے۔ تو جوہر بھائی، تو جب یہ کہا جائے گا، سیدہ کہے گی میرے بابا کے شیعہ آج اب بھی چلے گئے، علی کے شیعہ بھی چلے گئے، حسن کے حسین بھی، حسین کے بعد فرمائیں گے میرے حسین سے جو محبت کرنے والے ہیں جب تک وہ نہیں جائیں گے، توجہ، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حکم ہوگا جو بھی حسین کے محبوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں اب یہ باقاعدہ تصویر کشی کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے ہوا جی ملک صاحب میں بھی مجلس میں آتا تھا نا، جی ملک صاحب میں بھی لحاظ تقسیم کرنے میں مدد کرتا تھا نا، لحاظ آپ جب مجلس کرتے تھے تو میں بھی آپ کے ہیلپ کرتا تھا نا، یعنی اشارے کریں گے کہ میرا نام بھی لے لو، میرا نام بھی لے لو، میرا نام بھی لے لو، میں بھی تیرے ساتھ تھا، میں بھی تیرے ساتھ تھا۔ یہ تصویر کشی حدیث میں ہے جی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھو، صرف حسین جنت کا مالک نہیں، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو حسین سے محبت کرے گا، اس سے جو محبت کرے گا وہ بھی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اور مولوی بیٹھ جاتا ہے، دنیا کی کسی مسجد میں جمعہ پڑھ لو، خطبہ مکمل کرنے کے بعد مولوی بیٹھ جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر اٹھے گا۔ مولوی کیا تھک گئے تھے؟ یہ بیٹھ کیوں گئے؟ کہا نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب حسین آئے تھے تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑا اور حسین کو گودی میں لے کے بیٹھ گئے تھے۔ آج تک مسجد کا امام رسول اللہ کو گودی میں حسین کے لینے کے عمل کی یاد میں ممبر پہ ایک مرتبہ بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہو کے دوسرا خطبہ دیتا ہے۔ جی کسی مسجد میں چلے جاؤ، اس مولوی سے پوچھو کہ یہ درمیان میں بیٹھے کیوں ہو، اگر تو اس میں کہیں تھوڑا بہت بھی ایمان کی رتی ہے نا تو بتائے گا کہ یہ رسول کی اس سنت کو یاد کرنا ہے کہ حسین کی عزت کرنا، حسین کی توقیر کرنا۔ توجہ میرے بھائیو، بہت دور چلا گیا میں، پھر تمہیں واپس لے کے آتا ہوں۔ تلقین کی جب روح قبض ہو رہی تھی، سلمان فارسی اصحاب خاص میں سے تھے، مدائن میں گورنر رہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، سامنے کسی انسان کی کھوپڑی نظر آئی، سلیمان جیسا اصحابی رک جاتا ہے، کہتے یا علی کیا آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ کیا سلیمان تجھے یقین نہیں ہے؟ یقین تو اطمینان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کر یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جی ادھر یہ تمنا کرنا تھی، ادھر علی نے اس کھوپڑی کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب یہاں روایتیں دو طرح کی ہیں کہ پہلے علی نے 2 رکعت نماز پڑھی یا اس کو زندہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر قم باذن اللہ کہا، ادھر وہ یہ کلمات کہتا کہتا اٹھ بیٹھا۔ حل رأیتم جمالی،
حل رأیتم جمالی، حل رأیتم جمالی، او بھئی تم نے میری اونٹی دیکھی ہے کیا؟ شاہ جی تم نے میری اونٹی کہیں نہیں دیکھی؟ ملک صاحب تم نے اونٹی کہاں کہیں دیکھی ہے میری؟ سلیمان کہنے لگے مولا یہ کیا ہوا، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اس وقت علی فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مرنے والا جب مرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ جو کلمات ہوتے ہیں جب بھی وہ زندہ ہوگا اس کی زبان پہ وہی کلمات ہوں گے۔ یہ جب مر رہا تھا تو اس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہی کلمات کہتا کہتا کہ کیا تم نے میری اونٹنی دیکھی ہے، کیا تم نے میری اونٹنی دیکھی ہے، اس دنیا سے روح پرواز کر گئی، آج زندہ ہوا ہے تو وہی کلمات کہتا ہوا اٹھ بیٹھا ہے، کیا تم نے میری اونٹنی دیکھی ہے، اونٹنی دیکھی ہے۔ تو علی والوں میں عرض کیا کرتا ہوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم پر محمد و آل محمد نے مرتے وقت تلقین کو واجب کر کے یہ تم پر احسان کر دیا ہے کہ جب بھی میرا کوئی مومن، کوئی علی والا، کوئی آل محمد والا دنیا سے جانے لگے تو جاتے وقت بھی اس کی زبان پہ علی علی ہو، تب روز قیامت قبر سے اٹھے گا تو علی علی کرتا ہوا۔ اور جو ہے بھائی اس نے یہ تلقین ہو گئی، روح پرواز کر گئی، غسل دے دیا، آپ نے کفن پہنا دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ جنازے میں بھی یہ کلمہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر۔ چوتھی دعا یاد ہے، اللہم ان ھذا عبدک، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، تیرے بندے کا پتر ہے۔ اللہ کرے بندے کے پتر بن جائیں سارے جی۔ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا، ان کلمات سے مخاطب کرتے ہیں، نزل بکا وانت خیر منزول، تیرے پاس مہمان بن کے آیا، تو بڑا کریم میزبان ہے۔ ہاں اللہم انا لا نعلم منہ خیرا، میرے اللہ اگر ہم سے پوچھو نا ہم سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، سوائے خیر کے تو جو ہے سب ذرات کی نہیں کچھ نہیں جانتے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کیف زندے زارا، بہت سے ایسے مومنوں کو ہم جانتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کیا، آنکھوں کے سامنے انہوں نے برائی کی، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کیا ظلم کرتا رہا ہے، اور وہاں کھائے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اس کے جنازے پہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں سوائے خیر کے، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا؟ وہ توجہ ہے سب کی جی، کیا یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا؟ تو دو جواب دیے، ایک تو یہ فرمایا یہاں پر خیر سے مراد نیکیاں نہیں، گناہ نہیں، بلکہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ گویا کہ تم گواہی دیتے ہو میرے اللہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا، مجلسوں میں بھی آتا تھا، عزاداری میں بھی آتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، علی اور آل محمد کے فضائل و مناقب بھی پڑھتا تھا یہ آپ کا شیعہ، اتنا مجھے پتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں مجھے کیا پتا، ہو سکتا تنہائی میں ساری رات وہ رو رو کے دعائیں کرتا ہوں جی، مجھے اس کو گناہوں کا کیا پتا، میں نے ایک گناہ کو دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیا ہے میں نے، لیکن ہو سکتا ہے اسی لمحوں سے شرم آ جائے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی، اور خدا کے دربار میں سچی توبہ کر لے اور اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں، اور میں اس کو پکڑ کے کٹھی باندھ کے پلے میں لے کے کھڑا ہوں کہ جس نے میرے سامنے گناہ کیا تھا، فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو، اگر کبھی اس کو گناہ کرتے دیکھ لیا ہے تو سوچ لیا کرو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی ہو، اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ کیا یہی گواہی دے دو ہم سوائے ولایت آل محمد کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو جو ہے اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے نا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ جہاں پر اس نے گناہ کیا زمین اس کے گناہوں کے نشان مٹا دے، نہ یہ نشان ہوں گے نہ روز قیامت یہ گواہ بنے گا۔ وہ انسان جنہوں نے اسے گناہ کرتے دیکھا تھا ان کو نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ گناہ اس کے ذہن سے کھرچ کے پھینک دیتا ہے،
کہ نہ اس کی یاد میں وہ گناہ ہوں گے نہ اس کو سامنے بیٹھ کے ذلیل کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ وہ گناہ جو انسان نے کسی انسان کے گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ ان گناہوں کو اس بندے کے ذہن سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ رب جی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی ایک تو ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومن کو قبر میں اتار دیتے ہیں۔ اب حدیث آغوش مادر سے علم شروع کیا، دیوار قبر تک اب پہنچ گیا قبر میں۔ ایک مومن قبر میں اترتا ہے، حکم ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، دایاں ہاتھ اس کے دائیں کندھے پہ، بایاں ہاتھ اس کے بائیں کندھے پہ رکھ کے بلند آواز سے پکارتا ہے، اسمع افہم، سنو سمجھو، سنو سمجھو، اے فلاں بن فلاں۔ توجہ ہے؟ باپ تو اسی کے باپ کا نام لیا جائے گا نا، کہ جس کے باپ کا نام کا پتہ ہوگا جی۔ وہاں پر شوہر کا نام نہیں لیا جاتا، باپ کا نام لیا جاتا ہے، اے فلاں بن فلاں سن اور سمجھ۔ اور شیعہ علی تم کتنے خوش نصیب ہو، اس کو جھنجھوڑ کے یہ متوجہ کیا جاتا ہے، سنو اور سمجھو، اے فلاں بن فلاں۔ جب تیرے پاس اللہ کے مقرب فرشتے آئیں تو اس سے پوچھے تیرا رب کون ہے، تو کہنا اللہ میرا جب رب ہے۔ تو جو ہے تو اس سے پوچھتا رسول کون ہے، تو رسول کا نام لینا۔ جب پوچھتے رہا امام کون ہے، تو علی سے لے کر مہدی تک کا نام لے دینا۔ تو عزیزان گرامی یہ کندھے ہلا کے جھنجھوڑ کے نام لے کر فلاں بن فلاں کہہ کے دنیا کو بتاتے، دنیا والوں علی والا قبر کے اندر پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے، سمجھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو جو علی والا یہاں اس کی قبر کے کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا القبور، وہ سنتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی یہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں جواب، لیکن ہم نہیں سنتے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے بعد زیارت کربلا کا رخ کر کے، مدینہ کا رخ کر کے، مشہد کا، نجف کا سلام پڑھا کرو، زیارت پڑھا کرو۔ اس کو فضول عمل نہ سمجھو، بلکہ یہ جو تم زیارت پڑھتے ہو نا، یہ سلام کربلا پہنچتا ہے، یہ سلام مدینہ پہنچتا ہے، یہ سلام خراسان پہنچتا ہے، سامرا پہنچتا ہے۔ صرف پہنچتا نہیں، پھر وہاں سے جواب بھی آتا ہے، کیونکہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور معصوم واجب کا تارک نہیں ہوتا۔ تو وہ خوش نصیب ہے انسان، کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے سلام کا جواب کربلا سے آ رہا ہو، جس کے سلام کا جواب مدینہ سے آ رہا ہو، جس کے سلام کا جواب سیدہ کائنات دے رہی ہو۔ عزیزان گرامی عمل بہت چھوٹا، لیکن سلام کا جواب دینا واجب، لذا ہر جگہ ہر روز کربلا والوں کو سلام کیا کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھر میں بھی کھڑے ہو کر، گھر کے سین میں، گھر کی چھت پہ، جنگل صحرا میں، کہیں بھی کھڑے ہو کر روتی آنکھوں کے ساتھ کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہ تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ دو چیزوں کو نہ بھولنا میرے بھائی، ایک حسین کو اور ایک توسل اہل بیت کو۔ ہمارے پلے کچھ نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکے نا، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہوں کی کٹلیاں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ لیے پھر رہے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے سجدے کیے کرو، تاکہ جو گناہوں کی کٹلیاں تمہاری پشتوں پہ ہیں نا، یہ نیچے جا کے آئیں۔ اور سب سے بڑی امید ہماری مظلوم کربلا کی آزاداری۔ چند دن پہلے بھی میں آیت اللہ بہجت کا فرمان پڑھ رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے جد مظلوم حسین کے غم میں ایک آنسو جس سے مکھی یا مچھر کا پر تر ہو جائے نا، تو گناہوں کے بہت بڑے پہاڑ کو سامنے سے ہٹا دیتا۔ پہاڑ کو جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی، وہ ایک آنسو اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ غم حسین میں
आंसू बहाते हुए शर्म महसूस ना किया करो, गरीब बन के सुना करो। आपकी बहनें बेटियां हिजाब में इज्जत एहतराम से बैठी हैं और रसूल सादिया आज शाम के बाजारों और दरबारों में पत्थर खा रही। यकम सफर को पहुंची थी ना, बतूल की बेटियां सर पे चादरें नहीं हैं, हाथों में रस्सियां हैं, भाइयों के कटे सर, बेटों के कटे सर नेज़ों पर, उधर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है, उधर ये नारे लगाए जाते हैं ये बागी की बहनें हैं, जिसने इंतकाम लेना ले लो। कोई कहता है हमारे कैदी आ गए। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, पूरे सफर करबला में सज्जाद में 2-3 मौके ऐसे आए कि करीब था कि सज्जाद गम से मर जाते, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि सज्जाद की आंखों से पानी की बजाय खून बरसना शुरू हुआ और सज्जाद ने उस वक्त ये तमन्ना की, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता। अज़ादर, एक वो वक्त था जब करबला से काफिला शुहदा को अलविदा करके चलने लगा। सज्जाद मुड़ मुड़ के अपने मकतूलों के लाशों को देखते थे। ज़ैनब की नज़र पड़ी सज्जाद के चेहरे पे, मौत की जर्दी जब नज़र आई ना तो रिवायत में ज़ैनब ने अपने आप को बेपनाह ऊंट से गिरा दिया। सज्जाद नीचे गिरे, दौड़ते हुए आया, अम्मा ये क्या किया? कहा बेटा तूने क्या हालत बना रखी है? तो रो के कहते अम्मा वो बेटा मर ना जाए तो क्या करे, जिसकी पुफियाँ के पसे गर्दन हाथ बंधे हो, जिसके बाबा जिसके भाइयों के सर नो के रेजा पर हो, जिसके बाबा और के बेगोर कफन लाशें पड़े हो। दूसरा मौका था जब ज़ैनब ने सज्जाद को बचाया। इब्न ज़ियाद मलऊन का दरबार है, सज्जाद ने खुतबा दिया, बेगैरत ने कत्ल का हुक्म दिया। उस वक्त ज़ैनब सज्जाद के ऊपर आके लेट गई और जो जुमला कहा ना बेगैरत, इस वक्त हमारे साथ सिवाय सज्जाद के कोई मर्द नहीं है। इन बेकस औरतों के लुटे हुए काफिले को कौन लेके जाएगा? इसलिए मुहाफ़िज़ा इमाम इमामत कहा जाता है ज़ैनब को, कि जिसने इमाम सज्जाद की हिफाजत भी की और जगह जगह खुतबे देकर इमामत का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। और तीसरा मौका वो था अज़ादार, जब बाज़ार शाम बेगैरतों का हुजूम, तमाशाई एक बेगैरत ने जनाब रुबाब के सर पे पत्थर मारा। इधर जनाब रुबाब के सर पे पत्थर का लगना था, बीबी का सर फटा, खून का फुहारा फूटा। इधर सज्जाद की नजर पड़ी, अज़ादार सज्जाद तड़प के कहता है मेरे अल्लाह काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, मुझे ये हालत ना देखना पड़ती। अल्लाह अकबर। यजीद मलऊन दरबार में बैठा कह रहा है हमारे बागी मारे गए। सफीर रूम निकला, देखता आ रहा है कि ये हुसैन हो सकता है बगावत की हो, ये अब्बास का सर है, हो सकता है इसने बगावत की हो, ये अली अकबर है 18 साल का कड़ियल जवान है, हो सकता है इसने बगावत की हो, ये कासिम हाँ 13 साल का है, हो सकता है बगावत की हो। अजीज़ों बस आखिरी चंद जुमले कहना चाहता हूँ। खा के चलता आया, जब अली असगर के सर के नीचे आया ना तो सर को भी देखता है, अपने आप से भी कहता है वो भला 4-6 माह का बच्चा भी बगावत कर सकता है? नहीं ये बागी नहीं है, ये मजलूम है। और फिर अपने दिल में कहता है ओ शहीद राह खुदा करे जब तेरी मौत वाक़े हुई थी तेरी माँ मर चुकी हो, उस वक्त बेपनाह ऊँट से आवाज़ आती है मैं इसकी दुखी माँ रुबाब साथ सफ़र कर रही। अल्लाह अकबर। ये वही रुबाब थी जो करबला से चलते वक्त कब्र हुसैन पे खड़े होके 2 वादे करके आई थी। मौला तुझे प्यासा शहीद होते देखा, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वादा करती हूँ जब तक जिंदा रहूँगी ठंडा पानी नहीं पीऊँगी। मौला तेरा लाशा धूप में पड़े देखे जा रही है, वादा करती हूँ जब तक जिंदा रहूँगी छाँव में नहीं बैठूँगी। बीबियाँ छाँव ढूंढती थी, ये धूप ढूंढती थी। ठीक जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, दिन में गर्मी और सर्दी पड़ती थी,
गर्मी और सर्दी प्राय रास पड़ती। जब गर्मी का मौसम आता ना तो बीवियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मशरकी दीवार के साए में खड़ी हो जाती। जब साया ढलता तो फिर मगरबी दीवार के साए में खड़े हो जाती। जब ऐन दोपहर का वक्त होता तो एक पाँव उठाती, एक पाँव रखती, अपने माँ जाओं को सीने से लगा के धूप से बचाने की कोशिश करती रही। इसीलिए अज़ान गिरामी ज़ियारत नाहिया में मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम उन दादियों पर कि जो शाम के जिंदान में सर्दी और गर्मी में अपने प्यारों का बचाती रही, और सर्दी और गर्मी की वजह से ज़ाकिर वाइस तो ये कहता है ना कि उनके रंग बदल गए थे, लेकिन इमाम ज़माना फरमाते जिनके चेहरे की खाल उधड़ गई थी, जिनकी शक्लें तब्दील हो गई थी। और जब यही कैदी बीबियाँ आई थी ना मदीना में, और मदीना के बाहर पड़ाव डाला था, और जनाब उम्मे कलसूम ने ये कहा था या मदीना तो जब देना ला तक मलीना, हमारे नाना का शहर हमें कबूल न फरमा। सज्जाद ने कहा था नाना जितना तूने अपनी उम्मत से कहा था कि हमसे मोहब्बत और विलायत करो, इसके बरअक्स अगर ये कहते कि हमें जितने पत्थर मार सकते हो, हम पे जितना जुल्म कर सकते हो उतना जुल्म करो, तो नाना जितना जुल्म हो चुका है इससे ज्यादा कोई जुल्म ना करता। तो अज़ान गिरामी ऐलान हो गया पूरे मदीना में, मदीना वालों मदीना के सरदार आ गए। आज़ाद और मोहम्मद हनफिया चल पड़े, बिनाई कमज़ोर हो चुकी थी, गुलाम को लेके आए मदीना के बाहर। सज्जाद को जब पता चला कि चचा मोहम्मद हनफिया आ रहे हैं, बाकिर को लेके रास्ते में बैठ गए। जो ही जनाब मोहम्मद हनफिया गुजरे तो रुक के कहती हो ज़ईफ क्या तूने मेरे सज्जाद को देखा है? आज़ाद रसो सज्जाद रोक कहते हैं चचा मैं ही तेरा बेटा सज्जाद हूँ। चंद कदम पीछे हट के कहता है नहीं नहीं तू कैसे सज्जाद हो सकता है? मेरा सज्जाद तो 24 साल का कड़ियल नौजवान, तू 80 साल बूढ़ा नजर आ रहा है। तो उस वक्त रो के कहते हैं चचा मुझे शाम के बाजारों और दरबारों ने बूढ़ा कर दिया, मुझे मेरी फूफियों के खुतबों ने बूढ़ा कर दिया। चचा को लेके पहुंचा बीवियों के पास और अर्ज करता है चचा इन बीवियों में जरा अपनी बहन ज़ैनब को तो पहचान के बताओ कौन है? देखा न पहचान सका। उस वक्त पूछता है ज़ैनब कहाँ है? अर्ज किया चचा वो जो मट्टी के ऊपर बैठ के अपने भाई हुसैन के मसाइब और मरसिए पढ़ के रो रही है ना, यही तेरी बहन ज़ैनब है। जो ही आगे बढ़े और ज़ैनब की कलाइयों पे नजर पड़ी तो तड़प के पूछते ज़ैनब ये तेरे हाथों में रस्सियों के निशान क्या है? उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती है भैया मेरे हाथों में रस्सियां डाली गई। आज़ाद रो आगे बढ़े, ज़ैनब के सर पे हाथ रखना चाहा कि सज्जाद ने आगे बढ़ के अपने चचा के हाथ पकड़ लिए, कहा चचा मेरी फूफी के सर पे हाथ न रखना, मेरी फूफी के सर जख्मी है, शबाज़ारे शाम में पत्थर खाती रही, आग के अंगारे सर पे बरसते रहे, शिमर मलऊन ताजियाने और नेज़े मारता रहा।